السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فکذبوہ فانہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وان لوطا لمن المرسلین اذ نجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وإنکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورہ صافات آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 138 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے الیاس علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو ہماری جاری ہے، بلکہ آپ کی سیرت کا کچھ مطالعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر فرمایا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم بہترین ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو اس کے بعد الیاس علیہ السلام کے تعلق سے بھی تاریخی پس منظر ہمارے سامنے آ گیا، اور اللہ فرمایا کہ وہ بھی مرسلین میں سے تھا۔ آگے یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، اور کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ بال کے لغوی معنی آقا، سردار اور مالک کے ہیں۔ شوہر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا، اور متعدد مقامات پر خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، مثلاً سورہ بقرہ آیت 228، سورہ نساء اور دوسرے مقامات پر۔ لیکن قدیم زمانے کی سامی اقوام اس لفظ کو الہ یا خداوند کے معنی میں استعمال کرتی تھی، اور انہوں نے ایک خاص دیوتا کو بال یا بیل کے نام سے موسوم کر رکھا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ لبنان کے فینیقی قوم یعنی فوئنیشینز کا سب سے بڑا نر دیوتا بال تھا، اور اس کی بیوی استارات تھی، ان کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ محققین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا بال سے مراد سورج ہے یا مشتری، اور استارات سے مراد چاند ہے یا زہرہ ستارہ۔ بہرحال یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرق اوسط میں بال پرستی پھیلی ہوئی تھی، اور خصوصاً لبنان اور شام اور فلسطین کی مشرک اقوام بری طرح اس میں مبتلا تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین اور شرق اردن میں آ کر آباد ہوئے، اور تورات کے سخت امتناعی احکام کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے ان مشرک قوموں کے ساتھ شادی بیاہ اور معاشرت کے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے، تو ان کے اندر بھی یہ مرض پھیلنے لگا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل میں اخلاقی اور دینی زوال رونما ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یعنی انبیاء کے جانے کے بعد قوموں کے اندر کتنی تیزی سے تبدیلی آتی تھی، یعنی جب تک وہ رہتے
تو فالو کرتے تھے، اور جب چلے گئے تو پھر جو ہے کیسی ان کے اندر تبدیلی، اور خصوصاً بنی اسرائیل میں، اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔ تو یہ ہے، اس زمانے میں بال پرستی اسرائیلیوں میں اس قدر گھس چکی تھی کہ بائبل کے بیان کے مطابق ان کی ایک بستی میں علانیہ بال کا مذبح بنا ہوا تھا جس پر قربانیاں کی جاتی تھیں۔ ایک خدا پرست اسرائیلی اس حالت کو برداشت نہ کر سکا، اور اس نے رات کے وقت چپکے سے یہ مذبح توڑ دیا۔ دوسرے روز ایک مجمع کثیر اکٹھا ہو گیا، اور وہ اس شخص کے قتل کا مطالبہ کرنے لگا جس نے شرک کے اس اڈے کو توڑا تھا۔ اس صورتحال کو آخرکار حضرت سموئیل، طالوت، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ختم کیا، اور نہ صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کی بلکہ اپنے مملکت میں بالعموم شرک اور بت پرستی کو دبا دیا۔ لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ فتنہ پھر ابھرا، اور خاص طور پر شمالی فلسطین کی اسرائیلی ریاست بال پرستی کا سیلاب میں جو ہے بہہ گئی۔ تو یہ تھا، وہ جو ہے اس طریقے سے انبیاء کے جانے کے بعد قوموں کے اندر بگاڑ جو ہے پیدا ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے، الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارتے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تم جو ہے یہ کس کی پرستش کر رہے ہو؟ احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، جو تمہارا بہترین پیدا کرنے والا، ہر مخلوقات کو پیدا کرنے والا، تم اس کی عبادت چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، تمہارا بھی اور تمہارے اگلے پچھلے دونوں آباء و اجداد کا وہ کیا ہے؟ رب ہے۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ اب انہوں نے جھٹلا دیا تو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، بسوائے ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا، یعنی اس سزا سے صرف وہی لوگ مستثنیٰ ہوں گے جنہوں نے حضرت الیاس کو نہ جھٹلایا، اور جن کو اللہ نے اس قوم میں سے اپنی بندگی کے لیے چھانٹ لیا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی زندگی میں تو بنی اسرائیل نے جیسا کچھ ستایا اس کی داستان اوپر گزر چکی، مگر بعد میں ان کے ایسے گرویدہ و شیفتہ ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کم ہی لوگوں کو انہوں نے ان سے بڑھ کر جلیل القدر مانا ہوگا۔ ان کے ہاں مشہور ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام ایک بگولے میں آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور یہ کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ بائبل کی کتاب ملاکی میں لکھا ہے، بہرحال دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں یہودی بالعموم تین آنے والوں کے منتظر تھے۔ کس کے؟ ایک حضرت الیاس علیہ السلام کے، دوسرے مسیح علیہ السلام کے، تیسرے اللہ کے وہ نبی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب حضرت یحییٰ کی نبوت شروع ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو استباق دینا شروع کیا تو یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں نے ان کے پاس جا کر پوچھا، کیا تم مسیح ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم ایلیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم وہ نبی ہو؟ انہوں نے کہا میں وہ بھی نہیں ہوں۔ تب انہوں نے کہا، اگر تم نہ مسیح ہو، نہ ایلیا، نہ وہ نبی، تو پھر تم بیپتسمہ کیوں دیتے ہو؟ یعنی بیپٹزم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے۔ پھر کچھ مدت بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
نام بلند ہوا تو یہودیوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ شاید ایلیا نبی جو ہے آ گئے ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بھی یہ خیال پھیلا ہوا تھا کہ ایلیا نبی آنے والے ہیں، مگر حضرت نے یہ فرما کر ان کی غلط فہمی کو رفع فرمایا کہ ایلیا تو آ چکا، اور لوگوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اس سے حواری خود جان گئے کہ دراصل آنے والے حضرت یحییٰ تھے، نہ کہ 800 برس پہلے گزرے ہوئے حضرت الیاس۔ یہ ہے وہ ریفرنسز جو ہمیں بائبل میں ملتے ہیں، اور قرآن مجید میں مختصر سے جو ہے الیاس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ صرف 2 مقامات پر تذکرہ کیا ہے، جیسے گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سلام علی الیاسین فرماتا ہے، سلام ہے الیاس علیہ السلام پر، یعنی اصل میں الفاظ ہیں سلام علی الیاسین۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس کا دوسرا نام ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کا دوسرا نام ابراہم تھا، اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ اہل عرب میں عبرانی اسماء کے مختلف تلفظ رائج تھے، مثلا میکال اور میکائیل اور میکائن ایک ہی فرشتے کو کہا جاتا تھا۔ ایسا ہی معاملہ حضرت الیاس کے نام کے ساتھ بھی ہوا۔ خود قرآن مجید میں ایک ہی پہاڑ کا نام طور سینا بھی آیا اور طور سینین بھی آیا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا، واقع وہ ہمارے مومنین بندوں میں سے تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ الیاس علیہ السلام کے تعلق سے بھی فرما رہا کہ وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ ہمارے سامنے گزشتہ بات آ چکی ہے کہ انبیاء جو ہے کیسے تنہا جو ہے اپنے موقف پر جمے رہتے ہیں، استقامت پر ڈٹے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ بات پیش کرتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر جو ہے اپنی پوری قوم کے اندر تبدیلی لاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی عذر ایکسکیوز نہیں ہوتا، ان کے پاس ایسا ہوا ویسا ہوا نہیں، بلکہ وہ پورا جو ہے کام کرتے ہیں، چونکہ وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں، اور انہیں عین الیقین ہوتا ہے ایمان کا۔ وہ جو ہے جانتے ہیں ان کے اندر کوئی تذبذب، شک، اشکال، ڈاؤٹ کوئی چیز نہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا نا کہ قلب سلیم لے کر آئے ہو، ایسا قلب جو تمام اشکال سے پاک ہونے والا، ویسا دل، تو ایسے ہی انبیاء کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے وہ ڈنکے کی چوٹ پر چاہے حالات ان کے سامنے کیسے بھی رہے، تو وہ جو ہے وہ حق بات جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ مختصراً سا کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ لوط علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب عور سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرے تو ساتھ میں ان کی بیوی تھی اور لوط علیہ السلام تھے، تو یہ تینوں جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے نکلتے ہیں، اور یہ لوط علیہ السلام پھر جو ہے فلسطین وغیرہ وہاں پر جو ہے وہ رک جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین، پھر بعد میں شام، مصر، حجاز وغیرہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ بلکہ لوط علیہ السلام ایک پرٹیکولر مقام پر جو ہے وہ متعین ہوتے ہیں اور وہیں پر وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ تفصیلات نہیں دی گئی ہیں، مختصراً لوط علیہ السلام کا تذکرہ اللہ یہاں پہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یاد کرو وہ بھی جو ہے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی۔
سوائے الا عجوزن فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ لوط علیہ السلام، بڑھیا سے یہاں پہ مراد ہے لوط علیہ السلام کی بیوی، جو ہجرت کا حکم آنے پر اپنے شوہر کے ساتھ نہ گئی بلکہ اپنی قوم کے ساتھ رہی اور مبتلا عذاب ہوئی۔ لوط علیہ السلام کے اندر کیا بیماری تھی، ان کی قوم میں کیا بیماری تھی؟ وہ بیماری ہوموسیکشولیٹی تھی۔ وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے، مرد مرد سے تعلق، عورتیں عورتوں سے تعلق، یہ جو ہے نا یہ بہت عام ہو گئی تھی سوڈومی۔ اور آج جو چل رہا ہے وہ کوشش، یہ لوگ جو کر رہی ہے LGBT گے وغیرہ، مطلب وہی چیزیں ہیں۔ تو یہ بیماری بہت عام تھی، اور جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو اسی وقت جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جو ہے عذاب کی خبر لے کر آئے، عذاب کی خبر جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو اس طریقے سے پھر جب وہ فرشتوں کو بھی وہ جب لوط علیہ السلام کے گھر میں تھے، جب ان کی ضیافت ہوئی، تو یہ فرشتوں کو بھی ان کی قوم نے گھیر لیا اور کہا کہ ان کو ہمیں دے دو۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا نہیں، گھبرا گئے، ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرو مت، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکیں گے بلکہ ان کے اوپر عذاب۔ تب انہوں نے سمجھا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ جو ہے اب قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ بغیر پیچھے دیکھے ہوئے تم اس بستی سے نکل جاؤ رات میں، اور جو ہے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ تو کتنا بھیانک عذاب آیا لوط علیہ السلام کی بستی پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو کیا کر دیا؟ الٹ دیا، پلٹ دیا، اور وہ بستی پوری نیچے ہو گئی اور اوپر پانی۔ اور آج بھی وہ ڈیڈ سی جو ہے موجود ہے۔ وہ اس ڈیڈ سی کی خصوصیت کیا ہے؟ کوئی چیز اس پانی کے اندر ڈوبتی نہیں بلکہ وہ تیرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر جو ہے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ برائی میں ملوث ہونے والی قوم کا انجام دیکھو۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر انسان سبق نہیں لیتا تو پھر جو ہے وہ بدنصیب ہے، پھر جو ہے وہ جیسے قرآن مجید میں جی کہا کہ دوزخیوں کے تعلق سے، کافرین کے تعلق سے، کہ وہ جہنم میں جانے کے بعد ہی ان کو سمجھ میں آئے گا، جب تک جو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کافرین کو۔ ایسے جو اللہ تعالیٰ نے مثال دیا، کتنی بھیانک مثال دی۔ تو یہ وہ ان کی بیوی بھی تھی جو ایمان نہیں لائی بلکہ وہ بھی اپنے قوم کے ساتھ گئی اور اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کیا اور اس کو بھی ختم کیا۔ پھر سب اللہ تعالیٰ فرماتا تہس نہس کر دیا۔ آج تم وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو۔ اب یہ قریش جو سفر کرتے تھے، ان تاجر تھے، شام اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے شب و روز جو وہ علاقے سے گزرتے تھے جہاں قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں واقع تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے، دیکھو تم ادھر سے گزرتے ہو شب و روز، تم اس سے سبق لو۔ پھر سوال کر رہا اللہ تعالیٰ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سوال کراتے۔ یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق یہ ہے کہ یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ بارہا قرآن مجید میں جو انبیاء کا تذکرہ کرتا، یہ واقعہ گوئی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، نصیحت ہے۔ اور بڑا سبق یہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اور ان پر ماننے والوں کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا۔ ویسے جب اس وقت اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے تو کیا اب بچانے والا نہیں؟ کہ اب اگر ہم راہ راست پر اگر ہم قائم رہیں، حق بات کا ساتھ دیں، استقامت اختیار کریں، تو کیا اب وہ یہ کرنے والا نہیں؟ یہ ہمارے لیے جو ہے بہت بڑا سبق ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔
محسن آپ نے تجوید کلاس شروع کری